نے دیکھا سوال و جواب ہو رہا ہے، محسوس ایسے کیا، میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں جو سر سفرہ بیٹھے ہیں؟ کہا میں وہی تو ہوں جس کا جنازہ تو قبر میں رکھ کے آیا ہے۔ ہاں میں وہی ہوں۔ تو مجھے پتا چلا یہ بے انتہا ایک نیک آدمی ہے کہ فوراً دنیا سے گیا اور باب و قصر میں بیٹھا اور سارے رشتہ دار سے ملنے آئے۔ کہتا گفتگو جاری تھی، اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ آیا اور یہ بندہ جو سر سفرہ بیٹھا ہے لوگوں کو خبریں دے رہا ہے، اتنا نیک جو قصر الہی میں بیٹھا ہے، ایک سانپ آتا ہے اور اس کے پاؤں کو ڈستا ہے۔ اس کی تکلیف اتنی، آقا نراقی فرماتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، محسوس ہوتا تھا کئی لمحوں تک یہ تکلیف میں تھا۔ پھر گفتگو جاری ہے، پھر میں نے دیکھا کئی لمحوں کے بعد دوبارہ سانپ آتا ہے، اس کو ڈس کے پھر چلا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی۔ میں نے کہا اے بندے خدا، آپ جبکہ اتنے نیک ہیں، یہ سانپ کون ہے جو آپ کو کاٹ کے چلا جاتا ہے؟ کہتا میں نے زندگی میں ہر واجب کو ادا کیا، میں زندگی میں کوشش کی ہر حرام سے بچوں، لیکن زندگی میں نے ایک فیصلہ غلط کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ یہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ کہ کون سا فیصلہ؟ کا تفصیل لمبی اشارتاً بتا دوں۔ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک دکاندار اور ایک گاہک کا آپس میں انبن ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، جھگڑا ہو گیا۔ مثلا بنچولی کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دکاندار ہوگا، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ دکاندار کہہ رہا تھا کہ مثلا اس نے میرے 6,000 دینے، گاہک کہہ رہا تھا نہیں 5,000 دینے۔ اس پہ ان کا جھگڑا تھا۔ میں نے کہا جھگڑے کو دور کرتے ہیں، نہ آپ کے 6,000 نہ اس کے 5,000، آپ 5,500 دے دو، 500 یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو دکاندار خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی سے مجھے یہ پتا چلا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے 6,000 دینے تھے، لیکن کیونکہ میں نے قضاوت کی اور میں نے فیصلہ دیا، وہ ادب اور احترام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ جب تک میں برزخ میں بیٹھا ہوں یہ سانپ مجھے کانپتا رہے گا کہ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ اب غلط فیصلہ اگر عام آدمی کے حق میں کیا جائے تو سانپ کاٹتا ہے، اور غلط فیصلہ اگر اہل بیت کے حق میں کیا جائے، ہاں تصور کریں اس کا عذاب الہی کتنا ہوتا ہے۔ نبی کی بیٹی کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، علی بن ابی طالب کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، اس کا عذاب الہی کتنا بلند ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، میرے گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی روزے سے ہے، بچے روزے سے ہیں، اس عالم سے مجھے کچھ مل سکتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے لے جاؤں؟ کہتا ہے انہوں نے ایک چاول کی تھیلی مجھے دی کہ آپ یہ لے جاؤ، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ کہتا میں نے چاول کی تھیلی لی، جب واپس آ رہا تھا میں نے پھر خود کو اسی قبر کے اندر پایا۔ میں نے تلقین پڑھی، قبر سے باہر نکلا، مٹی ڈالی، دفن کیا، گھر گیا، بیوی نے کہا کچھ لائے؟ میں نے کہا چاول لایا ہوں۔ اب کہتا ہے میری زوجہ نے جب چاول بنائے، ان چاولوں کی خوشبو ایسی تھی کہ 20-25 گھروں تک یہ خوشبو جاتی تھی۔ محلے کی خواتین آتی تھی، یہ چاول تم نے خریدے کس دکان سے؟ اب ہو کوئی دنیا کا دکان تو اس کی بیوی بتائے نا۔ جو چاول عالم برزخ سے آئے وہ چاول دنیا میں تو نہیں ملتے نا۔ اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کھانا جب مولا علی کے گھر میں آتا تھا، کبھی کپڑے جنت سے آتے تھے، کبھی کھانا، یہ جو کھانا من و سلوہ مثلا ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ برزخی کھانا ہوتا تھا جس کی لذت دنیا میں کبھی انسان درک نہیں کر سکتا۔ بیوی نے پوچھا کہ خواتین پوچھتی ہیں کھانا کہاں سے آیا، چاول کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ تو کہتا میں نے زوجہ کو بتا دیا۔ یہ میں نے دیکھا قبر میں گیا، برزخ عالم برزخ کا ایک دریچہ کھلا، اس کے اندر کیا چاول ملے۔ اب خواتین رازداری میں تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہیں۔ کہتا ہے اس نے برداشت تو کیا کئی دن تک، لیکن بار بار جب خواتین آ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھی اس بیچاری سے رہا نہیں گیا۔ تو اس نے کہا یہ چاول دنیا کے نہیں ہیں، سارا قصہ سنا دیا، یہ عالم برزخ کے چاول ہیں۔ کہتا ہے وہ چاول جو پکے وہ آخری چاول تھے۔ جب راز فاش ہو گیا کہ عالم برزخ کے ہیں، اس کے بعد وہ چاول باقی نہیں رہے۔